ہمارے وہاں ایک جہالت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں. جہاں دیوار کا کنارہ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے, جہاں نکڑ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنا. یہ شریعت میں انتہائی معیوب ہے, اور حضور سید عالم نے اس کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند کیا. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب شہروں کی آبادیاں بڑھ جائیں تو ہر اسٹاپ پر ایک ٹوائلٹ بنا دیا جائے, 2-3 اس کے بلاکس بنا دیے جائیں تاکہ ہر اسٹاپ کے ساتھ یہ ہو. پھر وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری اعتبار سے صفائی ستھرائی کے لیے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں, وہ آپ سے 50 روپے 100 روپے بھی لے لیتے ہیں اور صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں, تو ان کی بھی دال روٹی چل پڑتی ہے. اور ایک انسان کی جو حاجت ہے وہ شاید حکومت ان مسئلے کو سوچے جو اصل ضرورت ہے قوم کی, کیونکہ اس کے ذریعے سے مزاج اور ماحول میں بڑی شائستگی تبدیلی آتی ہے. تو یہ جو سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آج کل لوگوں کو بیماریاں بھی ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک بندے کو جناب سلسلے بولے بار بار پیشاب آتا ہے, بیماری ہے, کچھ پی لیا آتا ہے. دیکھیے حضور فرما رہے کچھ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں, رد کیے ہوئے خدا کی رحمت سے, اللہ منہ نہیں لگاتی. وہ کس رحمت کی دعا کرتے ہیں, کہاں رونا دھونا, وہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ وظیفے سے کام ہو جائے گا. فرمایا رب نے ان کو دھتکار دیا ہے. فرمایا وہ کون دھتکارے ہوئے ہیں؟ فرمایا الذی یتخلف فی الطریق الناس, جو راستے میں لوگوں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں. اس کو اللہ میرے اور آپ کے دل میں اس کا خوف عطا فرمائے. جو راستے میں پیشاب کرتے ہیں, او فی ظلہم, یا اس کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں. دیوار کے سائے میں پیشاب کر دیا, لکھا ہوا ہے وہاں پر, انہوں نے نیچے پیشاب کر رہا ہے. ایک تو قصور گورنمنٹ کا ہے, وہ بیمار مریض ہے, وہ کہاں جائے گا اگر ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش ہو گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ لیکن یہ وعید تو موجود ہے کہ راستے میں پیشاب نہیں کیا جائے گا, یا ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھ سستاتے ہیں, سٹاپ ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, وہاں کسی کا انتظار کرتے ہیں, یہ انتظار گاہ ہے, وہاں تم نے پیشاب کر دیا. تو یہ حضور سید عالم نے وعید سزا کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. اور ہمارے نبی پاک کا کیا طریقہ تھا میرے بھائیوں بزرگوں؟ فرمایا اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے دور جاتے تھے کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. اس کا طریقہ ہمارے وہاں یہ ہوا ہے کہ ہم واش روم 4 دیواری میں بناتے ہیں اور دروازہ لگاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو پیشاب کر رہا ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے. یہ حیا کا طریقہ ہے, یہ پردے کا. اس زمانے میں دیواریں تو نہیں تھی, دروازے تو نہیں تھے, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ کسی بندے کی نظر نہ پڑے. اور آج ہمارے وہاں یہ ہے کہ دروازہ ہے, اس میں کنڈی لگی ہوئی ہے, دیواریں ہیں, لہذا آج بھی اگر کوئی واش روم کا دروازہ کھول کے پیشاب کرے, یا بعض لوگوں کو عادت یہ ہے کہ واش روم کے دروازے پر بیٹھ کے پیشاب, یعنی وہیں سے بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں گناہ ہے. اور اس کو شریعت مطہرہ میں فرمایا گیا کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں